خدا یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میری آپ سے آج پہلی ملاقات ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خاموشی توڑنے کے لیے یا آغاز کرنے کے لیے میں کس بات سے شروع کروں، کون سی کہانی یا تمہید آپ کے سامنے بیان کروں۔ تاہم ابھی تک میرے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی جس سے میں آغاز کر سکوں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہاں پر کوئی اجنبی نہیں، مجھے آغاز میں کچھ تمہید باندھنے یا کسی کہانی سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ میں آپ کی کلیسیا اور اس اسٹڈی کے لیے بھی دعا گو رہا ہوں۔ روح القدس نے میرے دل کو چھوا اور میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں یگانگت کے موضوع پر خدا کے کلام میں سے بیان کروں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ خدا کے ناموں پر اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میں جو تعلیم آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ کسی طرح سے بھی اس تعلیم یا تعلیمی باتوں کی متضاد نہ ہو جو آپ مجھ سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ میں یگانگت کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں یگانگت کی ڈوریوں سے باندھے گا، خدا ہمیں اپنے روح کے وسیلہ سے ایک کرے گا۔ اس لیے آغاز میں کسی کہانی یا تمہید کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آئیں تعلیمی سلسلہ کو آگے بڑھائیں۔ آج کا موضوع ہے یہوہ شامہ۔ آئیں سب سے پہلے اپنی زباندانی کی رسائی پر غور کریں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر یہوہ اور شامہ کے لیے عبرانی الفاظ موجود ہیں۔ عبرانی میں اس کا تلفظ اس طرح سے کریں گے، یہ ہووا شامہ، یاوے شامہ، یعنی یہوہ شامہ۔ آپ نے دیکھا کہ عبرانی زبان دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، بالکل ایسے جس طرح اردو زبان پاکستان میں دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے۔ پس دائیں طرف سے پڑھیں تو پہلا لفظ یہوہ اور دوسرا لفظ شامہ ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یاوے کے تعلق سے سیکھ لیا تھا۔ آج میں صرف آپ کے سامنے شامہ کے تعلق سے بیان کروں گا۔ عبرانی لفظ یا نام شامہ ایک اور عبرانی لفظ شام سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک ایسا مفعول ہے جو کسی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں وہاں کا معنی بھی پایا جاتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اس کا معنی ہے اس جگہ، تیسرے نمبر پر اس کا معنی ہے وہاں سے، چوتھے نمبر پر اس میں تب کا مفہوم پایا جاتا ہے جو کہ وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ بس یہوہ شامہ کا لفظی معنی و مطلب ہے یہوہ وہاں ہے، یاوے وہاں پر موجود ہے۔ آپ حزقیل 48 باب 35 آیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں امریکن اسٹینڈرڈ بائبل اور NSV بائبل استعمال کر رہا ہوں۔ NSV بائبل کے ترجمہ میں یہوہ شامہ کا ترجمہ کیا گیا ہے خداوند وہاں پر ہے۔ یہوہ شامہ کا ترجمہ خداوند وہاں پر ہے۔ میں نے بائبل مقدس کے 15 مختلف انگریزی تراجم کو دیکھا ہے، سبھی میں یہوہ شامہ کا ترجمہ خداوند وہاں ہے کیا گیا ہے۔ اگر ترجمہ یہ ہے کہ خداوند وہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند موجود ہے، کیا ایسا ہی نہیں؟ اگر خدا ہمارے دلوں، کلیسیاں اور زندگیوں میں ہے تو اس کا معنی ہے کہ خداوند ہمارے دلوں، کلیسیاں اور زندگیوں اور ہمارے گھر میں موجود ہے۔ خداوند وہاں ہے کا مطلب ہے کہ خداوند موجود ہے۔ یہوہ شامہ کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خداوند جو موجود ہے، لیکن میں اپنی اسٹڈی میں زیادہ تر خداوند وہاں ہے کا ترجمہ استعمال کرتا ہوں۔ پس خداوند وہاں ہے، یہوہ شامہ کا یہی ترجمہ زیر استعمال رہے گا۔ آئیں اس کے مفہوم کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ گزرے وقت میں کہاں اور کس صورتحال میں استعمال کیا گیا۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہوہ شامہ کی اصطلاح کتنی بار بائبل مقدس میں استعمال ہوئی ہے؟ جی ہاں، کوئی بتا سکتے کہ کتنی بار؟ صرف ایک بار۔ حزقیل 48 باب 35 آیت، صرف ایک ہی بار یہوہ شامہ بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے۔ مکمل تصویر کو دیکھنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا یہوہ شامہ نام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں پر کیا اور کیسے واضح کرنا چاہتا تھا، ہم اس کی کتاب کو سمجھیں تو اس کے لیے کئی ہفتے اور کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایک نکات بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کب یہوہ شامہ کا نام ظاہر کیا گیا؟ جی ہاں، ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کا نام یہوہ شامہ کب استعمال ہوا۔ آپ اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے دوران۔ دوسری تواریخ 36 باب 15 تا 16 آیت۔ اس حوالہ کے مطابق جب خدا نے دیکھا کہ اس کے لوگ یعنی بنی اسرائیل اس کے بھیجے گئے پیغمبروں کا مسلسل مذاق اڑا رہے اور خدا کے کلام کی تحقیر کر رہے ہیں اور سبت کو بھی پاک نہیں مان رہے، تو خدا نے بابلیوں کو اپنے لوگوں کی عدالت کے لیے استعمال کیا۔ بنی اسرائیل 3 مختلف موقعوں پر بابل کی اسیری میں لے جائے گئے۔ پہلی اسیری 605 قبل مسیح، جب بادشاہ یہویاقیم تخت نشین تھا۔ دوسری اسیری 597 قبل مسیح، جب بادشاہ یہویاقین صاحب اقتدار تھا۔ تیسری اسیری 586 قبل مسیح اس وقت ہوئی جب صدقیہ بادشاہ بطور بادشاہ راج کر رہا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل بائبل کی اسیری میں جا رہے تھے تو اس وقت دوسری اسیری کے موقع پر حزقیل نبی کو بابل کی اسیری میں لے جایا گیا۔ پس دوسری اسیری کے موقع پر حزقیل نبی بابل کی اسیری میں لے جایا گیا۔ آپ کو اس بات کا کیسے علم ہوتا ہے؟ اگر آپ حزقیل 1 باب 2 اور 3 آیت کو دیکھیں، آئے میرے ساتھ پڑھیں۔ اس مہینے کی 5ویں کو یہویاقین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں، حزقیل 1 باب 2 اور 3 آیت، یہویاقین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں۔ یہاں پر حزقیل بادشاہ یہویاقین کی سلطنت کا حوالہ دے رہا ہے۔ حزقیل نبی اس وقت بابل کی اسیری میں لے جایا گیا جب بادشاہ یہویاقین کو بھی بابل کی اسیری میں لے جایا گیا۔ پس دوسری اسیری کے موقع پر حزقیل نبی بابل کی اسیری میں پہنچا گیا۔ تھوڑا اور وضاحت سے دیکھیں کہ کس سال خدا کا نام یہوہ شامہ کا نام، یہوہ شامہ کا وعدہ، یہوہ شامہ کی امید اور برکت حزقیل نبی اور بنی اسرائیل کو دی گئی۔ یہوہ شامہ کا نام حزقیل نبی پر حزقیل کی ہیکل کی رویا کے حصہ کے طور پر ظاہر کیا گیا۔ اگر آپ حزقیل 40 سے 48 باب کو دیکھیں، ان ابواب میں اس رویا کو بیان کیا گیا ہے جو حزقیل نے ہیکل کے تعلق سے دیکھی تھی۔ یہوہ شامہ اس رویا کا حصہ تھا۔ یہوہ شامہ ہی اس رویا کا لب لباب یا خلاصہ تھا۔ حزقیل 48 باب کی 35 آیت میں یہوہ شامہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہوہ شامہ حزقیل کی ہیکل کا لب لباب تھا۔ جب حزقیل کو ہیکل کی رویا ملی تو اس پر یہوہ شامہ نام ظاہر کیا گیا۔ اس وقت ہی بنی اسرائیل کو یہ نام دیا گیا۔ آئیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب حزقیل کو ہیکل کی رویا دی گئی۔ اگر آپ حزقیل 40 باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے،
ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں 40 verse 1, it says, in the 25th پھر حزقیل نے ہیکل کی رویا دیکھی. بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہماری اسیری کے 25ویں برس the 14th year, 597 قبل از مسیح حزقیل day, the hand of the Lord بابل کی سیری میں لے جایا گیا. brought me there. پس دوسری اسیری کا واقعہ The ہے جب حزقیل اسیر کر کے بابل لے جایا گیا. of Ezekiel اگر ہم 597 میں سے 25 برس کا حساب کتاب کریں of our exile. تو یہ 573 قبل از مسیح بنتا ہے. In 573 قبل از مسیح کے تعلق سے کون سی خاص بات ہے؟ 597 BC, 573 قبل از مسیح کے تعلق سے 5 years, ہمیں کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ 25th year, 25th year, جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ پہلی اسیری become 5, 506 5, 7, قبل از مسیح ہوئی تھی. پس وہ وقت جب حزقیل کو ہیکل کی رویا اور یہوہ شامہ نام BC. What اور یہوہ شامہ کی برکت is 3 BC? اور وعدہ Understand about حزقیل کو دیا گیا یعنی 573 قبل از مسیح. اگر ہم اس وقت سے اعداد و شمار کا حساب لگائیں right. The first, جب پہلی دفعہ as I said, the first exile to Babylon happened 605 قبل از مسیح بنی اسرائیل اسیری میں گئے تو یہ 33 برس کا عرصہ بنتا ہے. اس بات کو قابل فہم بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا. So the time when the vision of the Ezekiel temple and the blessing or the promise of Jehovah Shammah was given, if we calculate from the people who came, people who were dragged to Babylon during the first exile, right? How many years are there? There is 33 years. تو حساب کتاب سے 33 برس کا ہندسہ ہمارے سامنے آتا ہے. Easier understanding. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جوان تھا Who came to جس کی عمر 30 برس تھی اور وہ پہلی اسیری میں بابل لے جایا گیا after 33 اور years, he became 33 برس بعد وہ 66 برس کا عمر رسیدہ شخص بن گیا. when he was taken to Babylon. جب اسے بابل کی اسیری میں لے جایا گیا He was also full of hope, تو اس وقت وہ نوجوان خوبرو توانا restored پر امید and he تھا کہ جلد یا بدیر خدا اپنی قوم کو بحال کرے گا life that they used to اور اس کے لوگ ایک دن یروشلم واپس لوٹ آئیں گے. became لیکن یہ امید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم پڑنا شروع ہو گئی as a slave in کیونکہ انہیں غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے 33 برس ہو چکے تھے. were not taken بنی اسرائیل بابل میں بطور سیاح یا ٹورسٹ نہیں گئے تھے بلکہ انہیں بابل میں بطور اسیر لے جایا گیا. live there as 30 برس کا عرصہ غلامی مشقت اور ایک طرح سے قید و بند کی صورتوں میں گزر گیا. they were not ان سے بدسلوکی کی گئی, ان سے ناروا سلوک اختیار کیا گیا کیونکہ وہ وہاں پر اسیر اور غلام تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے خیالات اور احساسات اب اس طرح کے ہو چکے ہوں not going to restore کہ خدا انہیں غلامی کی حالت سے نہیں چھڑائے گا 33 years کیونکہ 33 برس کا عرصہ گزر چکا تھا. or he ہو سکتا ہے کہ وہ جوان جو 30 برس کی عمر میں آیا تھا life that I اب 63 برس کا ہو چکا تھا. وہ نا امید ہو چکا see ہو کہ اب وہ کبھی یروشلم واپس لوٹ کر پہلی کی طرح معمول کی زندگی بسر نہ کر سکے گا. of 573 میں جب خدا کا نام یہوہ شامہ دیا گیا from the hearts of یہ وہ دور تھا جب یروشلم واپس لوٹنے اور بنی اسرائیل کی بحالی کی امید دم توڑ چکی تھی. لوگوں کے دل افسردہ اور مایوس ہو چکے تھے. جب لوگوں کے دلوں میں نا امیدی مایوسی اور افسردگی بھری ہوئی تھی the name اس وقت خدا نے حزقیل کو ہیکل کی رویا دکھائی اور یہوہ شامہ نام دیا in the time اور اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بتائے کہ ان کے دکھوں مشکلات اور غلامی میں وہ ان کے ساتھ وہاں موجود ہے. kinds of time of difficulty. مسیح میں پیارے بھائی اور بہنوں اگرچہ ہم اس وقت کرونا کی وجہ سے Believe that دکھ اور مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں Jehovah خدا آج بھی اپنا نام یہوہ شامہ ہم پر ظاہر کر رہا ہے. آمین. certainly وہ بتا رہا ہے کہ وہ ان حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ممکن کرے گا کہ ہم یروشلم واپس لوٹ کر اس کی پرستش اور عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں. آمین. دوسرے نمبر پر کہاں کس جگہ پر کس شہر میں خدا کا نام یہوہ شامہ رکھا گیا؟ name
وہ کون سا مقام ہے جہاں پر خدا نے اپنا نام یہوہ شامہ متعارف کروایا؟ ہیکل کی رویا میں Ezekiel temple خدا نے حزقیل نبی پر ظاہر کیا کہ یہ ساری زمین اسرائیل کے 12 قبیلوں میں distributed تقسیم کی جائے گی۔ اوپر کے علاقہ میں دان کا قبیلہ then was located. جبکہ نچلی طرف جد کا قبیلہ مقیم تھا۔ So let me show you the میں آپ کو یہاں پر نقشہ دکھانا چاہوں گا۔ سب سے اوپر کے علاقہ میں دان، پھر آشر، whether you can see نفتالی، منسی، افرائیم here is اور پھر آخر میں جد کا قبیلہ آباد تھا۔ خدا نے حزقیل نبی کو یہ ساری زمین دکھائی۔ right. Then Asher, آپ دوبارہ بھی اس نقشہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ Manasseh, Ephraim, Reuben, Judah, Benjamin. یہ نقشہ آپ کو مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی کتاب نمبر 11 میں ملے گا جو ابراہیم پاک نے لکھی ہے۔ The land of Israel to prophet Ezekiel. ابھی تک اس کتاب کا کورین زبان سے انگریزی زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا، In the History of Redemption series, تاہم جب اس کی ترجمہ شدہ اشاعت منظر عام پر آئے in تو English, ضرور اس کتاب کو حاصل کریں، do. اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ حزقیل کی ہیکل اور یہوہ شامہ نام کو سمجھ سکیں۔ It will be very لیکن جو چیز میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے and also Ezekiel temple. کہ آپ But what I want to show you today is in the middle here, میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں، ٹھہرے میں اس نقشہ کو آپ کے لیے تھوڑا بڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ right? Can you see it here? کیا آپ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ Here in یہاں اس نقشے کے وسط میں وہ سرزمین between the land جو یہودا اور بنیامین کو دی گئی، یہ علاقہ شہزادے کی ملکیت تھا۔ area یہاں پر مربع شکل میں ایک جگہ ہے belonged to the جو خداوند کے لیے مخصوص تھی۔ area, یہ مربع شکل میں نظر آنے والی ساری زمین خدا کے لیے مخصوص تھی۔ right? خداوند کے لیے مخصوص یہ سرزمین 3 حصوں میں منقسم تھی۔ Solomon to the Lord. So I will show you in the next. سب سے پہلے لاویوں کا علاقہ تھا، Solomon to the Lord. پھر کہانوں کا علاقہ اور پھر عام استعمال کی جگہ جو کہ 4500 فٹ مربع فٹ پر محیط تھی۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ Right. The entire place is called the Solomon to the Lord. اور سب سے پہلے خدا کے لیے یہ جگہ مخصوص تھی۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، Into 3 subdivisions. 3 حصوں میں یہ جگہ منقسم تھی۔ The land of the Levites. پہلی جگہ Of the Levites. You can see خدا کے لیے مخصوص تھی، part, the middle part, اور the land of the دوسری طرف دیکھیں تو اوپر کے علاقہ میں سب سے پہلے لاویوں کے لیے جگہ مخصوص تھی، area for common use. اور Area for common use. Right. And in the middle of the land of پھر کہانوں کا علاقہ اور پھر عام استعمال کی جگہ جو کہ 4500 فٹ مربع پر محیط تھی۔ کہانوں کے علاقہ کے پاس آپ ایک چھوٹی سی مربع شکل کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ Ezekiel temple. یہ حزقیل کی ہیکل تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں پر حزقیل کی ہیکل تھی۔ عام استعمال کے علاقہ میں بھی آپ کو ایک مربع شکل کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ In the middle of area for the use, right? Area for common use. یہ ایک شہر تھا۔ And this یہ عجیب بات ہے کہ خدا نے ہیکل کو یہوہ شامہ کا نام نہ دیا بلکہ شہر کو یہوہ شامہ کا نام دیا۔ اگر میں آپ کے سامنے حزقیل 48 باب 35 آیت کو دوبارہ پڑھوں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، is اور اس شہر کا نام اس دن سے یہ ہوگا، خداوند وہاں ہے۔ but to the city. ہمارے فہم و ادراک کے مطابق ہیکل خدا کا گھر ہے۔ Verse 35. کلیسیا ہی ایسا مقام ہے جہاں پر خدا سکونت کرتا ہے۔ 1,000 cubits around the bound. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو The city, حزقیل کی ہیکل کو یہوہ شامہ کا نام Lord دیا جانا چاہیے تھا۔ Shammah. کیا ایسا ہی نہیں؟ کیونکہ ہیکل ہی میں وہ مقام Temple is ہیکل ہی وہ مقام the church. ہونا چاہیے، اور ہیکل ہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا سکونت کرتا ہے۔ To Ezekiel's temple, isn't it? اگر آپ اس حوالہ کو ابھی غور سے پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا نے اس شہر کو یہوہ شامہ کا نام دیا Identified closely. جہاں پر کام کرنے والے رہتے تھے۔ God gave the name ایک شہر کو یہوہ شامہ کا نام دیا گیا where the workers
यहाँ पर So where is काम करने वाले लोग रहते थे, आम मजदूर लोग रहते थे, और इस here? शहर को यहोवा शामा का नाम दिया गया। ये सब्ज रंग की लाइनें जो मुरब्बा शक्ल पर लगाई गई हैं, ये उस शहर को ज़ाहिर करती हैं। God doesn't dwell इसका हमारे लिए क्या मफहूम, मानी और मतलब है? क्या इसका मतलब ये था कि अब से खुदा अपनी हैकल में मजीद नहीं रहेगा? but through जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खुदा तो यकीनन अपनी कलीसिया और अपनी हैकल ही में सुकूनत करता है। dwell in his खुदा आज हमें ये सिखा रहा है कि ना सिर्फ वो अपनी हैकल में सुकूनत करता है, where we live. बल्कि वो उस जगह भी रहता है जहाँ पर हम रहते हैं। God's on जहाँ पर खुदा के लोग रहते हैं, वो वहाँ पर उनके दरमियान मौजूद होता है। खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो न सिर्फ हैकल में, हमारी कलीसियाओं में, बल्कि वहाँ पर भी रहे जहाँ पर उसके लोग रहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी खुदा रहने का मतमनी है। verse 35. हिजकिय्याल 48 बाब 35 आयत में लिखा है, उस दिन से उस शहर का नाम होगा खुदावंद वहाँ है। That day उस दिन से, उस रोज से, and new earth किस दिन से? वो कौन सा दिन है जब उस शहर का नाम खुदावंद वहाँ है होगा? comes down ये उस दिन की तरफ इशारा है जब नया आसमान और नई जमीन ज़ाहिर होगी। ये उस दिन की तरफ इशारा है जब खुदा की तरफ से आसमान पर से नया यरूशलेम नीचे उतराएगा। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जब नया आसमान और नई जमीन ज़ाहिर होगी ultimate desire तो उस वक्त क्या होगा? is restored when everything is complete. ये खुदा की हतमी ख्वाहिश है कि जब सब कुछ पाया तकमील को पहुंच जाए तो वो हमारे दरमियान रहे, ना सिर्फ हैकल में बल्कि अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करे, ना सिर्फ अपनी कलीसिया में, अपनी हैकल में, बल्कि हमारे घरों, दफातर, स्कूल और हर उस जगह पर रहे जहाँ पर हम रहते God हैं। is expressing his ultimate desire, that is to be with his people. जिस कदर हमारी ख्वाहिश है कि हम खुदा की हजूरी में रहें, खुदा की इससे भी ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो हमारे दरमियान रहे। Desire to be in वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे घर और हमारे कलीसिया में सुकूनत पजीर होना चाहता है। with us. That is shown through खुदा this Jehovah. की ये बेहद ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ, हमारे दरमियान रहे। The Jehovah इस ख्वाहिश का इजहार खुदा ने अर्ज खुद किया, not to the हैकल को नहीं बल्कि शहर को यहोवा शामा का नाम दिया गया। expressing his ultimate खुदा अपनी हतमी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, मेरे लोगों में तुम्हारे दरमियान सुकूनत करना चाहता हूँ। हम किस कदर मुबारक लोग हैं। अगरचे हम अपनी कलीसियाओं में दोबारा से जमा होना चाहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं। हम अपने घरों, स्कूलों we want और दफातर वो खुदा की सताइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। so wherever हम जहाँ पर भी हैं वहीं खुदा की प्रस्तश और सताइश के लिए उसके हुजूर झुक जाते हैं and today I believe और वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। telling us that yes, where you are, there बनी इसराइल को इस बात पर ईमान रखना था Jehovah कि shall जहाँ कहीं वो रहते हैं खुदा उनके दरमियान है, वो उनके साथ रहता है। मैं यहोवा शामा आपके साथ हूँ, मैं वही रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो, we do our मैं वही हूँ जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम काम करते हो मैं भी वही रहता हूँ। desire याद रखें, हमारा खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। you are. इसकी ये ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान रहे। यकीनन वो हमारे दरमियान आकर सुकूनत करेगा। The conclusion for today. आज की स्टडी का हासिल कलाम ये है, Who are the people? उस शहर के वासी कौन लोग हैं? Who are the people? हिजकिय्याल 48 बाब 19 आयत। Ezekiel chapter 48 verse हमने बनी इसराइल की सरजमीन को नक्शा में देखा it says, जो कि इसराइल के out of all the tribe of Israel, कबीलों में तकसीम हुई। काम करने वालों का चुनाव भी उन्हीं कबीलों में से हुआ। the 12 tribes इन्हें इजाज़त दी गई कि वो शहर में आकर वही बुदबाश अख्तियार कर लें from these 12 tribes और उन्हें काम करने वाले कहा गया। बस यहोवा शामा नाम के शहर में काम करने वाले आकर वहीं रहेंगे और वहीं काम काज करेंगे। काम करने वालों की यहोवा शामा, stay and dwell. काम करने वालों को यहोवा शामा की बरकत मिलेगी। The workers will receive यहोवा शामा की बरकत लेने के लिए लाजम है कि हम भी खुदा के लिए काम करने वाले बने, क्योंकि शहर ही में काम करने वाले क्याम करते हैं। हमें खुदा के लिए काम करने वाले उसके खुदाम बनना है।
تاکہ ہم خدا سے برکت پا سکیں۔ where خدا کا کام کیا ہے؟ اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے پہلے ہی اپنی کلیسیا میں کئی چیزوں کو سیکھ لیا ہوگا۔ want to point out میں صرف ایک ہی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ learn many things from the church. یوحنا 6:29 آیت، One thing. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، 6 خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ answered and said to them, This خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ that the work جی ہاں، ہمیں اچھے طریقہ سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ yes یہ ہے خدا کا کام جو ہمیں کرنا ہے۔ in Jesus. بے شک ہم سب خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اچھے طریقہ سے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے خدا یسوع مسیح کو اچھے طریقہ سے جاننا ہوگا۔ جس شخص کو ہم اچھی طرح سے جانتے بھی نہ ہوں، ہم کس طرح اس پر اچھی طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ We have to know well کسی چیز کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہی نہ ہوں تو پھر ہم اس پر اپنا یقین اور اعتماد کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی شخص کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو پھر ہم اچھے طریقے سے اس کا یقین بھی کر سکتے ہیں، اس پر ہم اعتماد اور بھروسہ بھی کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے لیے ہمیں اچھے طریقہ سے اسے جاننا ہوگا، گہرے طور پر اسے جاننا ہوگا، تبھی ہم اس پر اپنا اعتماد اور بھروسہ قائم کر سکتے ہیں۔ جب میتھوڈسٹ چرچ نے خدا کے ناموں کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ خدا کی صفات الہی، اس کا کردار، اس کی فطرت اس کے ناموں ہی سے منکشف ہوتی ہے۔ His character میرا ایمان ہے کہ آپ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا کے ناموں کا مطالعہ کرنے سے آپ اچھی طرح سے خدا کو گہرے طور پر جاننے لگ گئے ہیں۔ خدا کا ہر ایک نام خدا کی ایک الگ صفت، اس کے کردار اور اس کی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ the name of God shows ہر نام یسوع کی فطرت اور کردار کو بھی پیش کرتا ہے۔ پس خدا کے ناموں کا مطالعہ کرنے سے ہم اپنے خدا اور خداوند نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کو بہتر طور پر جان پائیں گے۔ اگر ہم اچھے طریقہ سے اسے جانیں گے تو اچھے طریقہ سے اس پر ایمان بھی رکھ پائیں گے۔ we may be able to آپ سب جو خدا کے ناموں کا مطالعہ کر رہے ہیں، میری دعا کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ خداوند اپنے خدا کو جانیں، اچھے طریقہ سے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، یسوع کو گہرے طور پر جانیں اور یہوہ شامہ کی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ Jesus well. آمین۔ Receive the blessing. آئے دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ Who is there آئے خداوند، where اس خوبصورت دن اور اس اچھے موقع کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم خدا کے ناموں کا مطالعہ کر سکیں۔ with a prayer? جب ہم خدا کے ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخش دے کہ ہم اپنے خدا اور خدا یسوع مسیح کی صفات الہی، اس کی فطرت اور کردار کو گہرے اور اچھے طریقہ سے سمجھ اور جان سکیں۔ We study about خدا ہم شکر گزار ہے کہ تو نے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو کھولا of our Father God. تاکہ ہم خدا کی صفات اور کردار اس کے ناموں کے مطالعے کا وسیلہ سے جان سکیں اور اپنے خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان رکھ سکیں اور اسے اچھے طریقہ سے جان سکیں، کیونکہ جب ہم اپنے خدا اور خدا یسوع مسیح کو بہتر طور پر گہرے طور پر جان جاتے ہیں تو پھر بہتر طریقہ سے ہم اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، صرف کام کرنے والے یہوہ شامہ شہر میں رہ سکیں گے۔ اے خداوند، ہم تیرے لیے کام کرنے والے بننا چاہتے ہیں، ہم یہوہ شامہ کی برکات لینا چاہتے ہیں، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس میں اور اس کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم کلیسیا میں رہتے ہوئے تیرے جلال کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے لیے اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے لیے زندہ رہنا اور تیرا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہوہ شامہ کی برکات پانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہوہ شامہ ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اب سے ہمیشہ تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اے باپ، سب باتوں کے لیے تیری شکر گزاری اور تیرے نام کو جلال ہم شکر گزاری کے ساتھ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، Thanksgiving. آمین۔ Shall we give God the glory with our applause together?